إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، پیغام ٹی وی کے پروگرام بزم عالم میں آپ کا میزبان محمد ابرار ظہیر حاضر ہے۔ آج کے اس بزم عالم میں ہمارے لیے بہت بڑی خوشبختی ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، یہ بذات خود تو ایک الحمدللہ بہت علمی شخصیت، بڑی شخصیت، ماہر تعلیم ہے ہی، لیکن ان کا بھی یہ اعزاز ہے کہ یہ اس ہستی کے فرزند ارجمند ہیں جن کا نام نامی، اسم گرامی ہماری ملی تاریخ میں، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی تاریخ میں اور تحریک میں ہمیشہ سورج کی طرح جگمگاتا رہے گا۔ جب بھی تاریخ ختم نبوت لکھی جائے گی، منکرین ختم نبوت کے لیے پارلیمنٹ میں جو قانون سازی کی گئی، اس میں جو اس تابوت میں سب سے آخری کیل ٹھونکا تھا، وہ جس شخصیت نے کیل وہ آخری ٹھونکا، ان کا نام نامی حضرت شیخ الحدیث مولانا حافظ محمد ابراہیم کمیر پوری رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آج ہماری خوشبختی ہے بزم عالم میں ان کے فرزند ارجمند حضرت حافظ حسن محمود کمیر پوری ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہم ان سے ان کی داستان حیات بھی سنیں گے اور ان کے بزرگوں کے حوالے سے بھی اپنی یادوں کو تازہ کریں گے تاکہ ہمارا ایمان اور زیادہ بڑھے اور ایمان تازہ ہو جائے۔ حافظ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا، بڑی آپ نے ایثار کیا ہمارے لیے، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا اور پیغام ٹی وی کے انتظامیہ کا شکر گزار ہوں، انہوں نے یہاں دعوت دی اور ناظرین کرام سے گفتگو کرنے کا موقع عطا کیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغام ٹی وی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھا شیخ، آغاز کرتے ہیں۔ آپ ایک بہت بڑے علمی شخصیت کے گود میں پلے ہیں، آپ نے ایک بہت، یعنی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کا تذکرہ کرنے کے لیے۔ آج آپ کیا محسوس کرتے ہیں اس بارے میں؟ آپ سے آپ کی زندگی کے بارے میں بعد میں پوچھیں گے، پہلے ہمیں اپنے بزرگوں کا تعارف کروائیے کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے والد گرامی حافظ محمد ابراہیم کمیر پوری رحمۃ اللہ علیہ، رحمہ اللہ، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، نہ صرف اس حوالے سے کہ وہ میرے والد ہیں، بلکہ دینی خدمات کے حوالے سے اور ملی خدمات کے حوالے سے صحیح، ان کا کردار جو ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ بالکل۔ والد گرامی حافظ محمد ابراہیم کمیر پوری 1920 میں ضلع امرتسر کے ایک تحصیل اجنالہ ہے، اس کا گاؤں کمیر پورہ ہے، وہاں پر وہ پیدا ہوئے۔ اور یہ جو گاؤں ہے یہ آج بھی جو بدو ملی ہے نا، اس کے قریب ہے سرحد پر، یعنی جتنا بدو ملی ہے سرحد سے اتنا ہی آگے ہے، تقریباً 3 میل ادھر اور 3 میل ادھر۔ وہاں پر پیدا ہوئے۔ میرے دادا جان کا نام میاں محمد دین تھا، اور والد گرامی نے مولانا عبد الرحمن روپڑی رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن پاک حفظ کیا۔ اچھا۔ اس کے بعد وہ امرتسر میں مولانا سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مدرسہ غزنویہ تھا اس میں وہ داخل ہو گئے۔ اچھا۔ اور وہاں سے انہوں نے شیخ الحدیث مولانا نیک محمد صاحب سے بخاری شریف پڑھی، ماشاء اللہ۔ اور جو والد گرامی کی سند فراغت ہے اس پر جہاں سید داؤد غزنوی کے بطور محتمم دستخط ہیں، وہاں بطور شیخ الحدیث حضرت مولانا نیک محمد رحمۃ اللہ علیہ کے دستخط میں ہے۔ ماشاء اللہ۔ اس کے ساتھ ہی چونکہ امرتسر میں شیر پنجاب فاتح قادیانیت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو ان کے پاس بھی وہ حاضر ہوتے رہے، ان سے بھی کسب فیض کیا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اور آپ کے گجرانوالہ کے حوالے سے کچھ عرصہ کے لیے وہ جامعہ اسلامیہ میں بھی زیر تعلیم رہے۔ اچھا۔ اور مولانا حافظ محمد گوندلوی، مولانا عطا اللہ حنیف رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی انہوں نے کسب فیض کیا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا شیخ، یہ تو بڑا ایک ان کی آپ نے ہسٹری ہمیں بتائی ہے، پھر وہ ایک اللہ نے ان سے جو کام لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے جو علمی
اور جو ایک بہت بڑا مسئلہ اپنا کہہ لیں اسلام کی خدمت ان سے جو لی ہے، اس بارے میں آپ جب سوچتے ہیں تو آپ کو فخر تو ہوتا ہوگا کہ میں الحمدللہ فخر ہے. یہ پارٹیشن سے پہلے ہی نا بدم علی کا علاقہ آج بھی وہاں مرزائیوں کے گاؤں ہیں آج بھی وہاں پر. صحیح. تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بدم علی بھیج دیا. یہ غالباً 41-42 کی بات ہے. اچھا صحیح. وہاں انہوں نے 1952 تک وہاں خدمات انجام دی. اچھا ماشاءاللہ. اسی دوران سب سے پہلی جو کتاب مرزائیت کے حوالے سے انہوں نے لکھی وہ مرزا قادیاں کے 10 جھوٹ. اچھا 10 جھوٹ. دوسری کتاب لکھی فسانہ قادیاں. فسانہ قادیاں جو تھی یہ اس زمانے میں 78 صفحات پر مشتمل تھی. بعد میں اس میں اضافہ ہوا. اچھا. اور یہ تقریباً 250 صفحات پر اچھا کتاب خود شیخ نے کیا، بزرگوں نے کیا. اس میں یہ ہوا کہ جو ابھی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے 1974 میں جو قومی اسمبلی میں کارروائی ہوئی وہ ساری کارروائی اس میں شامل کر دی گئی. جو مرزا ناصر سے سوالات ہوئے، جو وہاں سارا طریقہ کار ہوا، اس میں سب سے بڑی بات ایک یہ کہ جو اراکین اسمبلی تھے اس زمانے میں ان کی اکثریت تو دینی تعلیم سے ہمیشہ نابلد رہی ہے اور مرزائیت کے حوالے سے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. تو والد گرامی نے ایک تقریر تحریری طور پر 12 صفحات پر مشتمل تھی. اچھا. جس میں مرزائیت کی تاریخ، ان کے عقائد سب کچھ شامل تھا. یہ تقریر انہوں نے اراکین اسمبلی میں کی بھی اور ان میں تقسیم بھی کی فوٹو کاپی کی صورت میں. وہ بھی ہم نے اس کتاب میں شامل کر دی ہے. اچھا. تو وہاں پر سوالات ہوئے، سب کچھ ہوا. لیکن جیسے آپ نے یہ فرمایا کہ آخری کیل ٹھونکا وہ یہ تھا کہ وہاں کسی ایم این اے نے ایک حوالہ وہاں پر پیش کیا. صحیح. بدقسمتی سے اس کا جو حوالہ تھا وہ غلط ہو گیا. شعر تھا ایک، محمد پھر آ گئے ہیں ہم میں اور پہلے سے بھی بڑھ گئے ہیں شان میں. محمد کو جس نے دیکھنا ہو اکمل، غلام محمد کو دیکھے قادیاں میں. صحیح. یہ مرزا کے سامنے کسی اس کے مرید نے قصیدہ پیش کیا. مرزا صاحب نے قبول کیا اور اس کو جزاک اللہ کہا اور شاباش دی. یہ اصل میں البدر رسالہ 1906 کا تھا، اس میں یہ تھا شعر تھا. لیکن وہ جس ایم این اے نے حوالہ دیا انہوں نے الفضل کا حوالہ دے دیا. اچھا. الفضل آپ کو یاد ہوگا وہ یہاں پاکستان میں آ کر شروع ہوا ربوے سے. بالکل صحیح. مرزا ناصر صاحب بڑے کٹھن کا یہ بات ہی غلط ہے. الفضل تو اس زمانے میں تھا ہی نہیں. صحیح. تو یا بختیار صاحب تھے اٹارنی جنرل، انہوں نے کہا حوالہ غلط ہو سکتا ہے، آپ اس بات کے بارے میں میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، بالکل بوگس ہے. اچھا. تو والد صاحب کو پتا چلا، الحمدللہ ان کے پاس اصل رسالہ البدر 1906 کا موجود تھا. انہوں نے وہ لا کر پیش کر دیا. جب وہ حوالہ پیش ہوا اور وہ لاجواب ہو گیا. صحیح. تو یا بختیار صاحب نے ان کو بہت شرمندہ کیا کہ آپ جیسا شخص جو ایک مذہبی جماعت کا رہنما کہلواتا ہے اس سے مجھے اس طرح کے جھوٹ کی غلط بیانی کی توقع نہیں تھی. اس بار سے وہ اتنا پزل ہوا کہ 17 دن تک جرا کرنے کے بعد اس بات پر آگر وہ وڈرا ہو گیا اور اس نے آگے چلنے سے انکار کر دیا. پھر اس پر آگے معاملہ ہوا اور وہ مرزائیت کو 7 ستمبر 1974 روز بدھ 5:30 بجے شام کو اسمبلی نے وہ قانون پاس کیا اور مرزائیت کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا. الحمدللہ. اچھا شیخ، جب یہ کاروائی ہو رہی تھی اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ میں اس وقت میٹرک میں تھا. اچھا میٹرک میں 1974 میں نے میٹرک کے امتحان پاس کر لیا تھا. جب یہ تحریک چلی تو ہماری بالکل جوانی کی عمر تھی. عملی طور پر تو ہم وہاں پر نہیں تھے لیکن جلسہ جلوس تحریک. اچھا یہ بتائیے اس دوران جو تحریک چل رہی تھی آپ تو چلے چھوٹے تھے، یعنی کہ اتنے بھی چھوٹے لیکن چھوٹے تو تھے نا، بہرحال میٹرک میں تھے. آپ کے والد گرامی وہ اس تحریک کے روح رواں تھے اور وہ سارا معاملات. اس دوران مشکلات پیش آئی ہوں گی، گرفتاریاں، چھاپے، یہ وہ سارے معاملات. تو گھر میں بزرگ کیسے مینج کرتے تھے ان ساری چیزوں کو؟ اس تحریک میں تو ان کی گرفتاری نہیں ہوئی لیکن جو 1953 کی تحریک تھی اس میں والد گرامی کی گرفتاری ہوئی. اچھا. یہ
میری پیدائش سے پہلے کی بات میری پیدائش 1958 کی ہے. صحیح. لیکن ہمارے گھر میں بالکل کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ہماری والدہ بڑی حوصلہ مند تھی ماشاءاللہ, دیندار تھیں, حافظ قرآن تھیں. اور بالکل ہمارے گھر میں کسی قسم کا کوئی ایسا, ہم 2 بھائی اور 2 بہنیں تھے, بالکل اطمینان تھا. ہمیں کوئی ایسا خدشہ یا خطرہ نہیں تھا, پتہ نہیں والد صاحب کو کیا ہو جائے گا. اور والد صاحب کے ساتھ اس سفر میں میرے تائیداد بھائی تھے مولانا سلیم اللہ کمیر پوری رحمۃ اللہ علیہ, جو بلوال میں رہے ہیں, وہ بھی اس سفر میں ان کے ساتھ تھے اور بھرپور معاون تھے اس سفر میں. اچھا ماشاءاللہ. اچھا, یہ جو سفر ہے جو آپ نے کیا, آپ کے والدین, آپ کے والد گرامی نے, تو آپ کو تعلیم کا, آپ کا ذاتی سفر ہے, آپ نے اپنی تاریخ پیدائش کے حوالے سے بتایا, آپ کا جو تعلیمی سفر ہے بزرگوں کی سرپرستی میں, نگرانی میں شروع ہوا, یا آپ کو بزرگوں نے کس ادارے میں بھیجا پڑھنے کے لیے؟ ابتدائی جو ہے نا پتوں کی میں, ہمارے استاد تھے حافظ محمد اسحاق صاحب, ان سے ہم نے قاعدہ پڑھا, پہلے 4 پارے بھی ان سے ہم نے پڑھے. اچھا. نماز بھی انہوں نے سکھائی ہمیں. ابھی یہ 2-3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. صحیح. اور جو دینی تعلیم ہے اس کے لیے میں 1975 میں جامعہ محمدیہ اکاڑا میں حضرت مولانا معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں داخل ہوا. اچھا. اور 1980 تک میں نے وہاں تعلیم حاصل کی. حضرت مولانا محمد عبداللہ امجد چھتوی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الحدیث, ان سے میں نے بخاری شریف پڑھی. اچھا ماشاءاللہ. 1980 میں میں نے وفاق المدارس کا امتحان پاس کیا. پھر میں یہاں بادشاہ مسجد میں اوقاف اکیڈمی ہے, یہاں 2 سالہ کورس تھا درجہ تخصص کا. اچھا. اگست 80 میں میں یہاں پر آ گیا اور ستمبر 82 میں یہاں سے فارغ ہوا. صحیح. آپ کی عصری تعلیم بھی ہے اسکول کالج کی, اس لائن پہ آپ؟ جی الحمدللہ. میں میٹرک کرنے کے بعد درس نظامی میں داخل ہوا. اسی دوران پھر میں نے ایف اے کیا. اچھا. پھر میٹرک میں نے امبالہ مسلم اسکول سگودا سے کیا تھا 1974 میں, کیونکہ والد صاحب وہاں پر خطیب تھے. تو پھر لاہور بورڈ سے ایف اے کیا, پنجاب یونیورسٹی. پھر میں نے بی اے کیا, بی ایڈ کیا, ایم اے اسلامیات کیا, پھر ایم ایڈ کیا. الحمدللہ یہ میری تعلیم ادھر بھی مکمل ہے, ادھر وفاق المدارس اور درس نظامی وہ بھی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا شیخ, آپ یہ بتائیے کہ بچپن آپ کا, ظاہر ہر ایک کو بچپن پیارا ہوتا ہے. آج آپ کو دنیا عالم, خطیب, فاضل اور نہ جانے کن کن القاب سے الحمدللہ یاد کرتی ہے, لیکن کبھی آپ اکیلے حسن محمود ہوتے تھے. تو آپ کی اس دور کی جو شخصیت ہے, یا آپ کا اس دور کی جو معاملات ہیں بچپن کے, وہ کن ہاتھوں میں آپ کے گزرے اور کس سے آپ متاثر ہیں؟ بچپن کی آج بھی آپ کو کیا باتیں یاد آتی ہیں؟ والد گرامی تو اکثر تبلیغی اسفار میں گھر سے باہر رہتے تھے. تو ہماری تربیت میں جو بنیادی کردار تھا ہماری والدہ کا, صحیح, نماز کی پابندی, قرآن پاک حفظ کے لیے بھیجنا, سارے معاملات ان کے اختیار میں تھے. ان کی نگرانی میں ہم نے یہ سارا سفر کیا. صحیح. اور ابرار صاحب دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا بچپن تھا نا, وہ آج کی طرح کا نہیں تھا. اچھا. وہ پرانا تھا, اس میں کوئی ایسی دلچسپیاں, ہم گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے تھے. جو بچوں کے کھیل تھے اس میں ہمیں حصہ ہی, ہماری دلچسپی ہی نہیں تھی اس زمانے. اچھا. گھر جانا, وہ اسکول جانا, حفظ کے لیے جانا, بس یہی ہماری پڑھائی کا روٹین کی زندگی تھی. ہم نے یہ گیند بلا یا جو بھی اس زمانے کے کھیل تھے, ہم نے اس میں کبھی حصہ ہی نہیں لیا تھا. اللہ اکبر. آپ نے اپنے شوق سے حصہ نہیں لیا یا آپ کو حصہ لینے نہیں دیا گیا؟ نہیں, کوئی ایسی پابندی بھی نہیں تھی, لیکن چونکہ اس کی طرف ہمارا رجحان نہیں تھا. مصروفیت آپ کی تعلیم کی طرف زیادہ تھی. اور آپ حیران ہوں گے, میں نے سائیکل بھی اس سال سیکھا جب میں نے درس نظامی بخاری شریف مکمل کی تھی. 1980 میں 22 سال کی عمر میں میں نے سائیکل چلانا سیکھا. اللہ اکبر. دلچسپی نہیں تھی ان معاملات میں. اچھا, آپ کی داستان بہت دلچسپ ہے. یہاں وقت ہے بریک کا. ناظرین کرام, آپ دیکھیے ایک شخصیت ایسی موجود ہیں جنہوں نے 22 سال تک سائیکل ہی نہیں چلایا. کیسی عجب یہ ایک داستان ہے, لیکن اس کے پیچھے بھی بہت کچھ ہوتا ہے, اور اگلی زندگی میں بھی انہوں نے بہت کچھ کیا. ہمارے ساتھ رہیے گا. دوبارہ آئیں گے تو سلسلہ کلام یہیں سے جوڑیں گے. چند لمحات کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. انما یخشی اللہ من عباده العلماء. انما یخشی اللہ من عباده العلماء.
ویلکم بیک ناظرین، پیغام ٹی وی کے پروگرام بزم عالم میں ہمارے معزز مہمان مولانا حافظ حسن محمود کمیر پوری حفظہ اللہ تعالی، جو صاحبزادے ہیں مناظر اسلام مبلغ اسلام حضرت مولانا حافظ محمد ابراہیم کمیر پوری رحمہ اللہ کے، ان سے ہم بات کر رہے تھے۔ محترم حافظ صاحب، آپ اپنی داستان حیات سنا رہے تھے، آپ نے تعلیمی اسفار کے بارے میں بتایا کہ آپ نے یہ کیسے سفر تعلیم کا کیا۔ میں تو بڑا، چونکہ ہم ویسے ہی سادہ سی گفتگو کر رہے ہیں، کوئی بہت ثقیل علمی باتیں تو نہیں کر رہے، لیکن میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بچپن کا حسن محمود کچھ شرارتیں بھی کرتا ہوگا، کوئی کسی سے کوئی چھیڑ خانی، کوئی شرارت، کوئی اس طرح کی بات بھی؟ آپ کی شرارتوں کا لیول کس قسم کا تھا؟ مبالغہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس قسم کی کوئی شرارتوں کا کوئی موقع نہیں ملا؟ موقع نہیں، عادت ہی نہیں تھی۔ اچھا، گھر میں بہن بھائیوں کے ساتھ ہی بس ہمارا سلسلہ بہت کم باہر نکلنے کا۔ ویسے بچپن میں شرارتیں تو ہوتی ہیں، لیکن یہ لڑائی جھگڑا گالی گلوچ اس طرح کا کوئی سلسلہ ہمارا نہیں تھا۔ صحیح۔ اچھا شیخ، یہ بتائیے کہ آپ اپنے والد گرامی کے علاوہ کس عالم دین سے، کس استاد سے متاثر ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی تعلیم نے یا تربیت نے یا ان کی زندگی نے مجھ پر اثرات مرتب کیے ہیں؟ جہاں تک اساتذہ کرام کا تعلق ہے، آپ اندازہ کر لیں، مولانا محمد عبداللہ امجد چھتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی علمیت میں اور ان کی شخصیت میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ ہاں بالکل، بہت بڑی شخصیت، بہت میں ان کی زیر نگرانی تقریباً 7 سال جامعہ محمدیہ میں رہا، اور بھی اساتذہ کرام تھے وہاں پر، مولانا محمد اسحاق صاحب قادر آبادی، مولانا عبدالعلیم شرر صاحب، یہ مولانا عبدالعلیم وزدانی کے بڑے بھائی تھے، تو یہ بھی ہمارے استاد تھے۔ تو ان کی جو شخصیت تھی مولانا محمد عبداللہ چھتوی صاحب کی، وہ بھاری پر کم تھی۔ اچھا، مولانا معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میرا بہت قریبی تعلق رہا، بہت قریبی، ذاتی حیثیت سے، ان کے خادم کی حیثیت سے۔ ماشاءاللہ۔ تو ان کے مزاج سے، ان کی تربیت، ان کی بات، ان کا ایک روب تھا بحیثیت بزرگ کے، اگرچہ وہ کبھی کبھی ہمارے ساتھ ہنسی مذاق بھی کر لیتے تھے، لیکن ہمارے دل میں ہمیشہ اساتذہ کرام کا احترام رہا آخر تک۔ صحیح۔ اور آج ہمارے اساتذہ کرام میں اتفاق کی بات ہے، کل میں جامعہ محمدیہ میں تھا اکاڑا میں، ہمارے اساتذہ کرام میں صرف ایک استاد ہے مولانا عبدالرحمن گوڑوی، اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی عطا، بہت بیمار ہیں وہ، تقریباً 80 سال ان کی عمر ہوگی، ان سے زیادہ تر ہم نے سروناب پڑھا ان کو۔ صحیح۔ تو ان کا اپنا کردار تھا، باقی اساتذہ کرام کا اپنا کردار تھا۔ تو بہرحال علمی طور پر مولانا عبداللہ امجد چھتوی صاحب، مولانا عبدالعلیم شرر صاحب، ان کا ایک گہرا اثر ہے۔ صحیح۔ اچھا شیخ، طویل ایک تعلیمی سلسلہ ہے، عصری علوم کا بھی اور عصری علوم کا بھی، دینی آپ نے مدرسے میں پڑھا، اسکول کالج یونیورسٹی میں بھی آپ نے تعلیم حاصل کی، ڈگریاں لی ہیں آپ نے۔ اس دوران آپ کو بہت سے رفقا ملے ہوں گے، بہت سے ساتھی ملے ہوں گے، بہت سے جو ہے نا وہ آپ کے ہم جماعت ملے ہوں گے، کوئی ایسے چند ایک ہم جماعتوں کا تذکرہ کرنا پسند فرمائیں گے کہ جن کی دوستی پہ آپ کو فخر ہے، یا جنہوں نے آپ پر راستے پہ چلتے ہوئے دین کی بڑی خدمت کی ہے؟ بخاری شریف کی کلاس میں میرے ساتھی تھے، آپ ضرور جانتے ہوں گے، حافظ مقصود احمد صاحب، یہ میرے بخاری شریف کے کلاس فیلو ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ صحیح۔ اسی طرح آج کل ایک ہمارے دوست ہیں، وہ لندن میں ہوتے ہیں، عبد المنان صاحب، وہ ہمارے کلاس فیلو تھے بخاری شریف کے۔ صحیح۔ تو حافظ مقصود صاحب کی شخصیت بہرحال علمی اور ادبی ہے، ان کی گفتگو بڑی گہری، اور وہ مولانا ابوالکلام آزاد کے وہ شیدائی تھے۔ اچھا، ان کی گفتگو میں اسی طرح کا اسلوب، اسی طرح کے مشکل الفاظ، ہم حافظ صاحب سے کہا کرتے تھے یار سوکھی گل کریا کر، تو ایڈے اوکھے اوکھے لفظ بول رہا ہے۔ اچھا۔ مولانا حافظ مقصود صاحب کا تعلق قاضی محمد اسلم صاحب صاحب جو مامو کانجر والے تھے، ان کے ساتھ بھی رہا۔ اور پھر یہاں سے فارغ ہو کر انہوں نے مامو کانجر میں جا کر بھی بخاری شریف پڑھی، وہ ہمارے ساتھی تھے، اور الحمدللہ ان کی رفاقت پر مجھے فخر ہے، اور آج بھی ہم ان کو یاد کرتے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، آپ نے جہاں پڑھا ہے اتنی دیر، اور یہ سارا ظاہر ہے آپ نے پڑھایا بھی ہے، آپ کے تدریس کے اس دورانیے میں آپ کے بنیادی مضامین کیا ہوتے ہیں جو آپ پڑھاتے ہیں؟ اور میرے سامنے جو آپ کی پروفائل ہے اس میں آپ ایک اسکول ٹیچر شاید اب بھی ہیں یا ریٹائر ہو گئے ہیں غالباً، مجھے نہیں پتہ، لیکن ٹیچنگ کا، اسکول لائن کی ٹیچنگ کا تذکرہ ملتا ہے آپ کی زندگی میں۔
آپ نے اسکول ہی پڑھایا یا کسی مدرسے میں بھی باقاعدہ پڑھایا؟ اور آپ کے شاگردوں میں سے کوئی قابل فخر شاگردوں کا تذکرہ؟ میں نے عملی زندگی کا آغاز نہ جامعہ محمدیہ اکاڑا سے کیا. ستمبر 1982 میں نے وہاں پر بطور مدرس اپنے پڑھانا شروع کیا. عملی زندگی کا میں نے وہاں پر آغاز کیا. ٹھیک. تو یہ میرا سلسلہ وہاں پر 1986 تک رہا. 4 سال. اور 82 سے 86 تک 5 سال تقریباً. صحیح. تو یہ ہمارے اس زمانے کے شاگردوں میں قاری سیف اللہ عابد صاحب خانوال، اچھا، یہ 4 سال میرے پاس رہے ہیں. اچھا، ماشاء اللہ. مولانا عنایت اللہ ربانی صاحب کھوڑیاں میں خطیب ہیں، وہ بھی میرے شاگردوں میں سے ہیں. اچھا، ماشاء اللہ. اسی طرح ہمارے شاگردوں میں اور بھی اس طرح کے، یعنی یہ وہ ہیں جو ابھی عملی میدان میں موجود ہیں. صحیح. اس کے بعد 1986 میں نے بطور عربی ٹیچر اپنی سرکاری ملازمت کا آغاز کیا. صحیح. اور 26 سال میں نے بطور عربی ٹیچر اپنے فرائض انجام دیے. صحیح. اور اتفاق کی بات ہے کہ یہ 26 سال میں سے 26 سال میں نے ایک ہی اسکول میں گزارے. کیا بات. اس کے بعد میری پروموشن ہو گئی، کیونکہ میں نے بی ایڈ اور ایم ایڈ کیا ہوا تھا. اس بنیاد پر میری ایس ایس ٹی کی ترقی ہو گئی. اچھا. اور میں گورنمنٹ ہائی اسکول پتوں کی میں شفٹ ہو گیا. اچھا. وہاں پر میں نے 5 سال درس و تدریس کی. اچھا. تو عربی ٹیچر کی حیثیت سے میرا بنیادی مضمون تو عربی تھا. صحیح. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اسلامیات اور اردو کا مضمون بھی دیا گیا. صحیح. کچھ عرصے کے لیے سائنس کا، یعنی میں نے سوائڈ رینک کے سارے مضامین پڑھائے. ماشاء اللہ. اور جب میں ایس ایس ٹی ہو گیا، ایس ایس ٹی ڈرائنگ بھی پڑھا لیتے، وہ کیوں نہیں پڑھائی؟ وہ چونکہ وہ کچھ نقش و نگار بنانے ہوتے ہیں. اچھا. اس کے بعد جب میں ایس ایس ٹی ہوا تو ایس ایس ٹی ہوتا ہی وہ سینئر انگلش ٹیچر، سیکنڈری اسکول ٹیچر ہوتا ہے. تو وہاں پر مجھے انہیں جاتی انگلش دے دی. اچھا. 9ویں 10ویں کی. اچھا، ماشاء اللہ. میں نے 4 سال وہاں پر وہ بھی پڑھائی میں نے. کیا بات. اس کے ساتھ انہوں نے مجھے مطالعہ پاکستان کا مضمون دیا، اردو کا مضمون دیا، اسلامیات کا مضمون دیا. الحمدللہ میں نے ڈٹ کر وہ پڑھایا. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ انگریزی پڑھانے کے باوجود جو میرا بورڈ کا رزلٹ تھا وہ جو پرانے پڑھانے والے تھے ان کے مقابلے میں بہتر تھا. کیا بات. مجھے یاد ہمارے رانا محمد اقبال صاحب ہیڈ ماسٹر تھے، انہوں نے ان کو بلا کر کہا یار اس کو دیکھو، یہ پہلی دفعہ انگریزی پڑھائی ہے، تمہارا رزلٹ کم ہے، اس کا رزلٹ اچھا ہے. کیا بات. کیا بات. میں نے 5 سال وہاں پر بطور ایس ایچ سی کام کیا. اور 31 اکتوبر 2018 کو 60 سال کی عمر میں نے ریٹائرمنٹ لے لی. ٹھیک ہو گیا. اور جہاں دینی خدمات کا تعلق ہے، میں نے 1982 میں دارالعلوم محمدیہ پرانا اڈا لاریاں شیخو پورہ، صحیح، وہاں سے میں نے خطابت کا آغاز کیا. اچھا. وہاں میں 87 تک رہا. 88 میں لاہور آ گیا. ٹھیک. اور اس وقت سے لے کر آج تک میں لاہور میں اچھا خطابت کر رہا ہوں. اچھا جی، آپ بطور خطیب، ظاہر خطیب جو ہوتا ہے نا، اس کی ایک تو معاشرے کا نبض شناس ہوتا ہے، اس کی معاشرے پہ کی نبض پہ ہاتھ ہوتا ہے اس کا. اور اس کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. پروفیسر بھی ہوتے ہیں، اسکالر بھی ہوتے ہیں، عام لوگ بھی ہوتے ہیں، مزدوری دیہڑی دار بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. آپ کا جو انداز خطابت ہے وہ کیسا ہے؟ آپ اپنی جو آڈینس ہے، اپنے سامعین ہیں، ان کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں کہ ہر طبقے کے لوگ مستفید اس سے ہونا، یعنی کہ ہو سکیں؟ کیسے آپ کا عنوانات کیا ہوتے ہیں، آپ کے انداز کیا ہوتا ہے گفتگو؟ میرا انداز گفتگو جو ہے نا وہ سادہ، جس طرح میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور اردو میں. صحیح. اور لطف کی بات یہ ہے کہ آج کل جب میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں نا، نسبت روڈ جامع مسجد مکرم میں، تو وہاں میرا خطبہ جو ہے صرف 25 منٹ ہوتا ہے. اچھا. اور میرے آنے سے پہلے، یعنی خطبہ شروع ہونے سے پہلے میری مسجد بھری ہوتی ہے. ماشاءاللہ. آپ اندازہ کر لیں، جب ایک شخص ایک جگہ پر اتنا عرصہ گزار دے، صحیح، اور وہ کوئی بہت بڑا معروف عالم دین بھی نہ ہو، کوئی اس کی طرز بھی نہ ہو، روایتی معنوں میں شعر و شاعری بھی نہ ہو، اچھا، تو اتنے عرصے تک ایک جگہ پر کامیاب، بڑا اعزاز ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں یہ عزت عطا کی. بالکل بالکل صحیح. تو آپ کے خطبات کے عمومی عنوانات کیا ہوتے ہیں؟ کس موضوع پہ آپ جمعہ پڑھانا پسند کرتے ہیں؟ کیا پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے یا آپ حالات کے مطابق اس کا انتخاب کرتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں عام روایت ہے
کہ رمضان المبارک آیا تو رمضان کے مسائل آ گئے، عید الاضحیٰ آئی تو اس کے قربانی وغیرہ کے مسائل حج وغیرہ کے مسائل آ گئے، ربیع الاول آیا تو سیرت النبی کے مسائل آ گئے، اسی طرح ہمارے مختلف مہینوں کے حوالے سے رسوم و رواج، بدعات و خرافات کا سلسلہ ہوتا ہے، صحیح، لیکن عام طور پر گفتگو اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ہوتی ہے۔ صحیح، آج کل سیرت نبوی کے حوالے سے ابھی میں نے پچھلا خطبہ جو دیا ہے نا، وہ یہی تھا کہ یہ ہماری ازواجی زندگی جو ہے یہ ہمارے زندگی کا سب سے اہم اور بنیادی پہلو ہے، صحیح، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس زمانے میں جتنی ہماری دینی یا نبوی تعلیمات ہیں ہم ان سے گریز کر رہے ہیں۔ صحیح، بالکل انشاءاللہ میرے 3 خطبات اس عنوان سے ہوں گے، ایک ہو چکا ہے، 2 باقی۔ اچھا شیخ، یہ فرمائیے کہ آپ نے خطابت کا تذکرہ کیا ہے اور تدریس بھی آپ کرتے رہے ہیں، کیا کبھی تصنیف کی طرف بھی آپ کا رجحان ہوا کہ میں کوئی کتاب لکھوں؟ لکھی ہے کوئی یا نہیں لکھی؟ اگر نہیں لکھی تو کیوں نہیں لکھی، جبکہ آپ کو تو یہ موروثی طور پہ یہ چیزیں ملی ہوئی ہیں؟ باقاعدہ تو کتاب نہیں لکھی میں نے، لیکن ہمارے جو جماعتی جرائد ہیں ان میں والد گرامی کے جو حالات و واقعات ہیں ان کے حوالے سے میرے مضامین آتے رہے ہیں۔ صحیح، لیکن سب سے بڑا میں جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ میرے والد گرامی نے مرزائیت کے حوالے سے 4 کتابیں لکھی، جیسے میں نے 2 کا ذکر کیا، فسانہ قادیاں، ہاں جی، اور مرزا قادیاں کے 10 جھوٹ۔ 10 جھوٹ، اس 10 جھوٹ کا جواب مرزائیوں کی طرف سے حافظ کمیر پوری کے 10 وسواس کا جواب اچھا، وہ دیا گیا، اچھا، پھر اس کا جواب والد گرامی نے یعنی جواب الجواب لکھا۔ جواب الجواب، صحیح، تو ان ساری کتابوں کو اور یہ جو اسمبلی کی کاروائی ہے اس کو میں نے مقالات ختم نبوت کے نام سے ایک کتاب میں نے جمع کر دیا ہے، صحیح، اور یہ تقریباً 500 صفحات کی کتاب بن گئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ کتابیں ترتیب دینا یا اس طرح کا معاملہ یہ کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ اس کی کمپوزنگ بھی میں نے خود کی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، پہلی مرتبہ تو یہ وہ ابو بکر جو قدوسی صاحب ہیں ان کے ساتھ مل کر، اور دوسری مرتبہ میں خود اس کی کمپوزنگ کی، اس کی جو کریکشن تھی وہ کی، میں نے ریڈنگ کی، الحمدللہ۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اچھا شیخ، بات مزید ہم آپ سے کریں گے۔ ناظرین اکرام، وقت ہوا بریک کا۔ بڑی ہی تاریخ کے دبیز پردوں سے جو ہے نا وہ غلاف اتر رہے ہیں، اور بڑی خوبصورت باتیں محترم حافظ حسن محمود صاحب فرما رہے ہیں، اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہاں وقت بریک کا، چند لمحات کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ ویلکم بیک ناظرین، پیغام ٹی وی کے پروگرام بزم عالم میں ہم حاضر ہیں، اور مولانا حافظ حسن محمود کمیر پوری، ایک بڑے باپ کے بڑے بیٹے، آج ہماری خوش قسمتی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ ایک جماعتی جو شخص ہوتا ہے، جس کی زندگی جماعتی ہوتی ہے، عموماً ہم دیکھتے ہیں، ویسے جنرلی نہیں لیکن کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے گھریلو معاملات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اس وجہ سے۔ کیا آپ کے گھریلو معاملات پہ تو اثر نہیں پڑا اس زندگی میں کا؟ میں یہاں اپنی اہلیہ محترمہ کا ذکر کرنا چاہوں گا، انہوں نے کبھی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ، ناراضگی، اکتاہٹ کا اظہار نہیں کیا۔ ماشاءاللہ۔ پہلے میں کل بھی سفر میں تھا، آج بھی سفر پر ہوں، صحیح، تو بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ میں جا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، کوئی پوچھ رہا کوئی چیز انہیں نہیں، آپ آئیں گے تو آ جائے گی، اچھا، الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا۔ گھریلو معاملات میں اپنے ایک بچے کے علاوہ سب بچوں کی شادیاں بھی کر دیا، الحمدللہ۔ صحیح، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 مرتبہ اپنے گھر کی زیارت کا موقع بھی بخشا ہے۔ پہلے میں 1999 میں عمرے پر گیا اکیلا، اچھا، 2006 میں میں اور میری اہلیہ ہم دونوں حج پہ گئے، پھر 2019 میں میری اہلیہ اور چھوٹا بیٹا بلال، آپ جانتے ہوں گے اس کو، ہم تینوں اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ قرآن پاک یاد کر کے یہاں پر تراویح پڑھائیں، آپ کو اللہ کا گھر دکھائیں گے۔ ماشاءاللہ، اس نے یہ کام کیا، ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ 2019 میں ہم اس کو لے کر بیت اللہ کی زیارت کے لیے عمرے کے سفر پر ہم گئے، اور میری اہلیہ نے کبھی بھی جماعتی مصروفیت کے بنا پر کوئی رکاوٹ
اچھا شیخ یہ بتائیے کہ آپ ایک خطیب ہیں اور خطیب کے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، خطیب سے لوگ اپنا دل کا درد بھی سامنے کھول لیتے ہیں، جو مسائل ان کے ہوتے ہیں وہ بھی بیان کر لیتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ معاشرے میں ہر طرح کے لوگوں سے آپ کا واسطہ ہوگا، خطیب جو ہوئے سامنے بیٹھتے ہیں، لوگ آپ سب کو دیکھتے ہیں، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، سارے معاملہ جو ہے نا وہ اس وقت معاشرے کی جو کیفیت ہے، سماجی برائیاں یا اچھائیاں، آپ اس کیفیت کو اور ان حالات کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ لوگوں کی جو مشکلات ہے نا سماجی، وہ تو ہمیشہ ہی رہی ہیں۔ صحیح۔ تو ہمارا دفتری نظام ایسا ہے کہ وہ آسانی سے بندے کو کام نہیں دیتا۔ صحیح۔ آپ جانتے ہیں یا سفارت چلتی ہے یا بابا قائد اعظم چلتا ہے، ہاں جی ہاں جی۔ اور اس کے بغیر تصور ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ لوگ آتے ہیں جہاں ہماری واقفیت ہوتی ہے وہاں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، عوام کو کبھی ریلیف نہیں ملا۔ صحیح۔ عوام پریشانی میں مبتلا ہے، صحیح۔ مالی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی، دفتری نظام کے حوالے سے بھی، ہر طریقے سے۔ لیکن جہاں تک ہمیں موقع ملتا ہے ان کی خدمت کرنے کا، ہم پوری کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہتے کہ ہم نے ان کی جو خدمت کا حق ادا کیا ہے، لیکن الحمدللہ جو بھی ہے وہ مطمئن ہے۔ جنرلی میں بات کرتا ہوں ہمارے معاشرے کی جو کہتے ہیں نا اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، ہمارے معاشرے کی کلیں خراب ہیں۔ ہمارا معاشرہ بڑی تیزی سے بے حیائی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ نوجوان نسل، انٹرنیٹ نے اس کے لیے بہت آسان کر دیا بے حیائی، برائی کے کاموں میں ملوث کرنا، الا ماشاء اللہ تقوی والے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے بڑے لوگ بھی، عام عوام، وہ نا یہ وہ جو ہمارا ایک کلچر تھا نا ہمارا، اس سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اصل میں ہمارا جو تبلیغ کا نظام ہے نا، گستاخی معاف، میں لفظ ایک بولا کرتا ہوں، جان کی امان پاؤں تو اصل میں اس میں بنیادی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ عام طور پر ہمارے خطبہ جو ہیں وہ روایتی گفتگو کرتے ہیں، شعر و شاعری ہے یا اس طرح کا معاملہ۔ تو میں دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں اگر مبلغین حضرات، خطبہ حضرات اپنی اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کریں، صحیح، اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے، یہ موبائل ہے، نیٹ ہے، وہ بچوں کو کنٹرول کریں، ان کی نگرانی کریں، ان کو سمجھائیں کہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، تو اس میں اصلاح ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر خطبہ حضرات اپنی ذمہ داری ادا نہ کریں، والدین اپنی ذمہ داری ادا نہ کریں، اساتذہ کرام اپنی ذمہ داری ادا نہ کریں، تو پھر یہ معاملہ جو ہے نا دن بدن مزید بگاڑ کا شکار ہوتا چلا جائے گا۔ اچھا، وقت کی قلت ہے، ایک دو چیزیں آپ سے پوچھنا رہنمائی کے لیے۔ آپ نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، بہت بڑے جید عالم تھے، اور ظاہر ہے اہل علم جو ہوتے ہیں نا ان کا اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے، وہ گھریلو زندگی میں آپ زیادہ بہتر طریقے میں سمجھ سکتے ہیں۔ آپ بزرگوں کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ وہ کون سے اذکار کیا کرتے تھے تاکہ ہمارے عوام سننے والے، ہمارے ناظرین کرام اور ہمارے سامعین محترم، یہ جو ہے نا وہ بھی ان کو رغبت ہو، اور آپ اپنی زندگی میں کون سے اذکار کو آپ نے لازم بنایا ہوا ہے؟ میرے والد صاحب اور والدہ دونوں حافظ قرآن تھے ماشاءاللہ۔ تو والدہ تو دین کی تعلیم نہیں تھی ان کے پاس، لیکن چونکہ گھرانہ جو ہے وہ علمی تھا۔ ہمارے نانا جان حاجی اللہ بخش صاحب تھے، انہوں نے کمیر پورے میں مدرسہ بنایا ہوا تھا۔ اس حوالے سے ان کی ایک دینی سوچ تھی، ان کی دینی تربیت تھی۔ تو والد گرامی بھی باقاعدہ قرآن پاک کو پڑھتے تھے، اور آپ حیران ہوں گے کہ 55 سال انہوں نے مصلی سنایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ایک علمی شخصیت تھی، کبھی انہوں نے مطالعے کے بغیر کبھی انہوں نے خطبہ نہیں دیا، تقریر نہیں کی۔ مناظر تھے حافظ عبدالقادر اوپڑی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، مولانا محمد صدیق صاحب سرگودا والے، مولانا عبداللہ امجد چھتوی صاحب، اور اس طرح کے ہمارے جو بزرگ تھے، مولانا محمد صدیق صاحب فیصل آباد، جنہیں معروف کرپال بھی کہتے ہیں، ان کے ساتھ مناظرے کے سفر میں بھی وہ رہے۔ ان کا زیادہ تر وقت جو ہے نا وہ اسی طریقے سے گزرتا تھا۔ باقی رہے گی میری بات، اللہ تعالیٰ ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ میری عادت یہ ہے کہ میں اپنی مصروفیت میں سے باقاعدہ وقت نکال کر
ایک پارا روزانہ قرآن پاک ہاتھ میں لے کر تلاوت کرتا ہوں. روزانہ کا میرا معمول ہے اور یہ 20-25 سال سے میرا معمول ہے. کچھ صورتیں ہیں جو میں زبانی تلاوت کرتا ہوں، اور وظائف میں میرے زیر مطالعہ ایک کتاب ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی 12 سورہ، اور اس کے ساتھ ایک کتاب ہے حرز آدم، باقاعدہ اس کو ہم پڑھتے ہیں. اور باقی نماز کے بعد اوراد مسنونہ، یہ سب میرا ایک معمول ہے. الحمدللہ. چلیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے. پیغام ٹی وی کے ناظرین کے لیے کوئی پیغام آپ عنایت فرمائیں. پیغام ٹی وی کے حوالے سے پہلی بات تو پیغام ٹی وی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے. ہماری سوچ بھی تھی کہ ہمیں بھی کوئی ایسا ادارہ ملے جو لوگوں کے بیڈ روم تک پہنچے. الحمدللہ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ نیچے ہر وقت جو حدیث کی پٹی چلتی رہتی ہے نا، وہ مجھے بڑی پسند ہے. اور ناظرین کے لیے میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ پیغام ٹی وی کو دیکھیں، اس کے پروگرام کو آپ لائک کریں، جو آج کا طریقہ ہے سوشل میڈیا کا، تاکہ اس کی رینک بڑھے اور اس کا ایک سلسلہ جو ہوتا ہے وہ ہو. تو یہ آج ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے. اللہ تعالیٰ پیغام ٹی وی اور اس کی انتظامیہ تمام رفقا کو جزائے خیر عطا. شیخ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا. بارے دیگر آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے. میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ جیسی شخصیت کے ساتھ بیٹھنا. بہت مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے. ناظرین کرام، آپ نے گفتگو سماعت کی مولانا حافظ حسن محمود کمیر پوری صاحب کی. تاریخ کے دبیز پردے انہوں نے ہٹائے ہیں اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، دیگر بھی جو آپ ان کی زندگی کے حوالے سے. بالخصوص آخر میں جو اذکار انہوں نے بتائے ہیں، یہ اذکار ہمیں بھی کرنے چاہیے. اللہ کے ساتھ ہمارا رجوع ہونا چاہیے. دعائیں جتنی ہم کریں گے اتنا اللہ کا قرب ملے گا. تلاوت جتنی کریں گے اتنا اللہ کا قرب ملے گا. اللہ کا قرب ہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. انشاءاللہ انہی چند باتوں کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان محمد ابرار ظہیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.